السلام علیکم دوستو 23 اپریل 2006 کو یوکرین کے کیپٹل کیو میں ایک نوجوان جو کہ دیکھنے میں 20 سے 25 سال کے آس پاس کا لگ رہا تھا ایک عمارت کو بہت حیرت سے دیکھ رہا تھا۔ عینی شاہدین نے بتایا کہ وہ کافی کنفیوزڈ لگ رہا تھا۔ اس کو دیکھ کے یہ معلوم ہوتا تھا کہ وہ کوئی ٹورسٹ ہے جو کہ انجان شہر میں کھو گیا ہے۔ دوستو وہ نوجوان 2 پولیس آفیسرز کے پاس گیا اور اس نے جا کر ایک جگہ کا راستہ پوچھا، جس کو سن کر وہ پولیس آفیسرز چونک گئے، کیونکہ جس جگہ کا اس نے راستہ پوچھا تھا وہ جگہ تو اب اس شہر میں ایگزسٹ ہی نہیں کرتی تھی۔ پولیس والوں کے پہچان پوچھنے پر اس لڑکے نے اپنا نام سرگی پونومارینکو کو بتایا اور پولیس کو اپنا آئی ڈی کارڈ دیا۔ آئی ڈی کارڈ کو دیکھ کر پولیس والوں کے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی، کیونکہ اس آئی ڈی کارڈ میں 2 پرابلمز تھیں۔ پہلی یہ کہ وہ سوویت یونین کی طرف سے ایشو کیا گیا تھا جس کا اب کوئی وجود ہی نہیں تھا، اور دوسری اس آئی ڈی کارڈ پر درج اس کی ڈیٹ آف برتھ جو کہ 1932 کی تھی۔ یہ دیکھ کر پولیس والوں کے اوسان خطا ہو گئے، کیونکہ وہ بظاہر دیکھنے میں 20 سے 25 سال کا لگ رہا تھا، تو اس کی ڈیٹ آف برتھ 1932 کی کیسے؟ اس کے علاوہ اس کے پاس ایک 1950s کا سوویت ڈاکومنٹ بھی تھا جس کے مطابق اس کی ایج 25 سال ہی تھی۔ دوستو اس لڑکے نے بتایا کہ وہ سال 1958 سے آیا ہے۔ اس کے پاس ایک پرانے زمانے کا کیمرہ بھی تھا جو کہ نئی حالت میں تھا۔ اس کے علاوہ اس کے کپڑے بھی کوئی موجودہ دور کے نہیں لگ رہے تھے۔ پولیس کو اب کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا، سو انہوں نے ایک سائیکیٹرسٹ پابلو کرتیکوف کو بلایا۔ دوستوں پابلو نے سرگی سے بات کی تو سرگی نے اسے بتایا کہ اسے خود کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ وہ تو ابھی سال 1958 میں اپنی منگیتر ویلنٹینا کیورش کے ساتھ تھا اور اس کی تصویر لے رہا تھا۔ اس کی تصویر لیتے ہی اس نے آسمان میں ایک UFO نما چیز دیکھی۔ اس نے اس کی تصویر لی اور تصویر لیتے ہی اسے خود بھی پتہ نہیں چلا کہ وہ کس وقت سال 2006 میں تھا۔ اس کے مطابق اس کے کیمرہ میں وہ تصویریں بھی تھیں۔ سو پولیس اس کو اس کی بات کی تصدیق کے لیے ایک فوٹوگرافر ویڈم پوزمر کے پاس لے گئی، وہ تصویریں ڈیویلپ کروانے کے لیے، تاکہ اصل معاملہ تو کھلے۔ دوستو وہ فوٹوگرافر پوزمر پہلے تو اس کیمرے کو دیکھ کر کافی حیران ہوا کہ اتنا پرانا کیمرہ اتنی اچھی حالت میں کیسے ہے۔ پھر دوسرا، اس کیمرے میں جو فلم استعمال ہوئی تھی وہ تو 1970s میں ہی آنا بند ہو گئی تھی، لیکن پھر بھی وہ فلم اتنی صحیح حالت میں تھی کہ آسانی سے پرنٹ ہو گئی۔ سو دوستو اب جب وہ تصویریں ڈیویلپ ہوئیں اور پولیس نے دیکھی تو معاملہ مزید سنگین ہو گیا، کیونکہ اس کے اندر واقعی ایک لڑکی تھی جس نے 1950s کی ڈریسنگ کی ہوئی تھی۔ اس کے علاوہ ایک تصویر میں ایک UFO نما چیز بھی تھی، یعنی سرگی نے پولیس کو اپنی ہر بات کا ثبوت دے دیا تھا، اور پھر چند دنوں بعد وہ غائب بھی ہو گیا۔ سو پولیس نے اس معاملے کو انویسٹیگیٹ کرنے کا سوچا۔ انہوں نے جا کر پرانے ریکارڈز نکالے اور ان کے اندر ان کو ایک بندہ ملا جو 1958 میں مسنگ رپورٹ ہوا تھا۔ سو انہوں نے اسی سے اس کی منگیتر کو ٹریک کیا، اور دوستوں وہ منگیتر بھی انہیں مل گئی۔ جب وہ اس کے پاس گئے ان کو پتا چلا کہ یہ واقعی ویلنٹینا کیورش ہی تھی، اور اس نے پولیس کو بتایا کہ واقعی 1958 میں اس کا منگیتر اچانک غائب ہو گیا تھا اور کچھ دنوں بعد وہ واپس بھی آ گیا تھا، ایگزیکٹلی اتنے ہی دنوں بعد جتنے دن وہ اپریل 2006 میں تھا۔ لیکن دوستو ویلنٹینا نے یہ بھی بتایا کہ وہ اس کے بعد 1970s میں دوبارہ غائب ہو گیا تھا اور پھر اسے کبھی کسی نے نہیں دیکھا۔ اور اس نے یہ بھی بتایا کہ سرگی کے غائب ہونے کے کافی سالوں بعد اس کو ایک فوٹو میل ہوئی سرگی کی طرف سے، جس کے اندر اس کے مطابق وہ 2050 میں کیو شہر میں تھا۔ اور آپ یہ فوٹو دیکھ سکتے ہیں جس میں اس کے پیچھے یہ اونچی اونچی بلڈنگز نظر آ رہی ہیں جو سرگی کے مطابق 2050 میں کیو شہر کی ہیں۔ دوستو اس کہانی کے بارے میں بہت سی مختلف آرائیں ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ کہانی سچ ہے، جبکہ کچھ لوگوں کے مطابق یہ صرف ایک فکشنل سٹوری ہے۔ اور ہاں 2012 میں ایک یوکرینین ٹی وی چینل نے ایک شو لانچ کیا تھا ایلینز کے نام سے۔ اس کی ایک ایپیسوڈ ہے جس کا نام ہے ٹائم ٹریول۔ دوستو یہ کہانی اس ایپیسوڈ کی کہانی سے بہت ملتی جلتی ہے، سو پاسبل ہے کہ یہ ایک متھ ہو جو کہ شاید اسی ایپیسوڈ سے لی گئی ہو۔ سو دوستو
یہ کہانی سنانے کا مقصد میرا یہ تھا کہ آج میں جس ٹاپک پر بات کرنے جا رہا ہوں اس پر سائنسی دنیا میں پچھلی کئی دہائیوں سے بحث جاری ہے، اور وہ ہے ٹائم ٹریول یا وقت میں سفر۔ دوستوں، ہم اکثر سوچتے ہیں کہ کاش ہم پاسٹ میں جا کر کچھ برے واقعات یا حادثات کو بدل سکتے، یا فیوچر میں جا کر کسی فیصلے کا انجام دیکھ سکتے اور واپس آ کر اسے بدل سکتے۔ اس آئیڈیا پر ہم نے بہت سی موویز بھی دیکھ رکھی ہیں، جیسے کہ پریانکا چوپڑا کی لو سٹوری 2050، جس کے اندر ان کو ایک ٹائم مشین ملتی ہے جس میں وہ سفر کرتے ہیں اور سال 2050 میں چلے جاتے ہیں، جس کے اندر ہمیں یہ دنیا کافی بدلی ہوئی نظر آئی ہے۔ ایون گاڑیاں آسمان میں اڑ رہی ہوتی ہیں، اس کے علاوہ بہت سی چیزیں، انسانوں کے بہت سارے کام روبوٹس کر رہے ہوتے ہیں، بٹ یہ ایک سائنس فکشنل مووی ہی ہے۔ اس کے علاوہ اکشے کمار اور ایشوریا کی مووی ایکشن ریپلے، جس میں ان کا بیٹا آدتیہ رائے کپور اپنے ماں باپ کی زندگی میں سب کچھ ٹھیک کرنے کے لیے ایک ٹائم مشین کے ذریعے ان کی جوانی کے ٹائم میں جاتا ہے اور سب کچھ ٹھیک بھی کر دیتا ہے۔ اس کے علاوہ ہالی ووڈ میں تو ایک لمبی لسٹ ہے ٹائم ٹریول سے ریلیٹڈ موویز، اور تو اور بے شمار فکشنل ناولز بھی لکھے جا چکے ہیں اس سبجیکٹ پر۔ دوستو، یہ کانسیپٹ صرف فکشنل ناولز یا موویز کی حد تک محدود نہیں ہے، بلکہ کئی ہزار سالوں سے تقریباً تمام مذاہب کی داستانوں میں بھی ٹائم ٹریول کے شواہد ملتے ہیں۔ یہ کوئی نیا آئیڈیا نہیں ہے۔ ہندو مائتھولوجی میں راجا ریوتا کی کہانی بہت مشہور ہے، جو کہ وشنو پرانا کے ہندی لٹریچر میں پائی جاتی ہے، جس کے مطابق راجا ریوتا اس کائنات کے خالق یا کریٹر، جس کا نام برہما ہے، ان سے ملنے کے لیے سورگ یا جنت میں جاتے ہیں، اور جب وہ وہاں سے واپس آتے ہیں تو ان کو کئی زمانے بیت چکے ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ بدھزم کے قدیم لٹریچر پالی کینن میں بھی اس کی مثال موجود ہے، جس کے مطابق بدھا کے جانشین کسیپا نے راجا پیاسی کو بتایا کہ جنت یا سورگ میں وقت ویسے نہیں گزرتا کہ جس طرح زمین پہ گزرتا ہے، یعنی جنت پر وقت کی رفتار زمین سے ذرا مختلف ہے۔ جوڈائزم میں بھی فرسٹ سینچری BC کا ایک واقعہ موجود ہے، جس کے مطابق جیوش اسکالر ہونی ہیمیگل 70 سال تک سوئے رہتے ہیں، اور جب وہ اٹھ کے واپس اپنے گھر جاتے ہیں تو نہ تو وہاں پہ ان کا گھر ہوتا ہے، نہ کوئی رشتہ دار، نہ خاندان والا۔ دوستو، قرآن میں اصحاب کہف کے واقعے سے تو آپ سب واقف ہوں گے۔ جن کو نہیں پتا ان کو بتاتا چلوں کہ اصحاب کہف 7 کرسچن نوجوان تھے جن کو رومن امپائر کی طرف سے سزائے موت ہو چکی تھی، کیونکہ اس وقت رومن امپائر کرسچینٹی کے شدید خلاف تھا، سو کرسچنز کی پرسیکیوشن بھی جاری تھی۔ سو دوستو، اس پرسیکیوشن سے بچنے کے لیے وہ 7 نوجوان اور ایک کتا، جس کا نام قطمیر بتایا جاتا ہے، وہ ایک غار میں جا کر چھپ گئے اور سو گئے۔ دوستو، جب ان کی آنکھ کھلی تو ان کو بہت تیز بھوک لگ رہی تھی، اور ان کو یہ محسوس ہو رہا تھا کہ وہ کافی دیر سو کے اٹھے ہیں۔ ان میں سے ایک نوجوان کچھ پیسے لے کر غار میں سے نکلا شہر جانے کے لیے، تاکہ وہ سب کے لیے کچھ کھانے کو لا سکے۔ دوستو، جیسے ہی وہ غار سے نکلا تو اس کو ارد گرد کا ماحول کچھ بدلا ہوا نظر آیا۔ اس نے دیکھا جس پہاڑ کی غار میں وہ لوگ چھپے تھے، اس پہاڑ پر اب پیڑ پودے اگ چکے تھے۔ اس کے علاوہ شہر کی طرف جاتے جاتے اس نے راستے میں بہت سی حیران کر دینے والی تبدیلیاں دیکھی، اور اسی حیرانی کے ساتھ وہ شہر میں داخل ہوا۔ تو دوستو، اس نے دیکھا کہ یہ تو وہ شہر لگ ہی نہیں رہا تھا جو وہ سونے سے پہلے دیکھ کر گئے تھے۔ ایون اب اس شہر کی کرنسی بھی بدل چکی تھی۔ ایون اب کرسچینٹی وہاں کا سرکاری مذہب یعنی اسٹیٹ ریلیجن بن چکا تھا۔ دوستوں، تب ان کو آہستہ آہستہ پتہ چلا کہ وہ تو 300 سال تک سوتے رہے ہیں۔ اسی طرح دوستوں، آپ شب معراج کے واقعے سے بھی واقف ہوں گے، جس میں اللہ تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مسجد اقصی، مسجد الحرام اور 7 آسمانوں کی سیر کروائی۔ حالانکہ اس میں مسلمانوں کے مختلف مکاتب فکر کی مختلف رائے ہے۔ کچھ لوگوں کا ماننا ہے کہ رسول اللہ نے معراج خواب میں کی تھی، جبکہ کچھ سیکٹس کا ماننا یہ ہے کہ نہیں، معراج واقعی فزیکلی ہوئی تھی اور رسول واقعی 7 آسمانوں کی سیر کر کے آئے تھے۔ خیر دوستو، ہمارا ٹاپک یہ نہیں ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ تقریباً ہر مذہب میں ہی ایسے واقعات پائے جاتے ہیں جن میں ٹائم ٹریول یا وقت کی رفتار میں چینج آنے کا ذکر ہے۔ دوستو، کیا ٹائم ٹریول واقعی پاسبل ہے اور ہو رہا ہے، یا یہ صرف ایک فینٹیسی ہے؟ آئیے اس پر بات کرتے ہیں۔
तो दोस्तों टाइम ट्रैवल को समझने के लिए हमें कुछ थ्योरीज पर नजर डालनी हो। तो सबसे पहले देखते हैं आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को। दोस्तों थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के मुताबिक वक्त का ताल्लुक होता है किसी भी चीज की स्पीड और ग्रेविटी से, यानी अगर किसी चीज की ग्रेविटी और स्पीड में चेंज आए तो उसका असर वक्त पर पड़ता है। आई नो ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो रहा है, तो चलिए जरा डिटेल में चलते हैं। दोस्तों आइंस्टाइन ने एक कॉन्सेप्ट दिया टाइम डायलेशन का, जिसके मुताबिक अगर किसी चीज की स्पीड बहुत ज्यादा तेज हो जाए तो उसके टाइम की स्पीड स्लो हो जाती है। इसको थोड़ा सा और सिंपल करते हैं। तसव्वुर करें कि आप और आपका एक दोस्त दो अलग अलग स्पेसशिप्स में हैं और आप दोनों के पास दो क्लॉक्स हैं जो कि एक्यूरेट टाइम पर सेट हैं। अब जो आपके दोस्त का स्पेसशिप है वो बहुत तेजी से मूव करने लगता है, जबकि आपका स्पेसशिप स्टिल है। तो दोस्तों दूसरे स्पेसशिप में बैठे आपके दोस्त के लिए तो सब कुछ नॉर्मल ही होगा वहां पे, लेकिन जब आप उस क्लॉक को देखेंगे तो आपके लिए वो क्लॉक जरा स्लो मूव कर रहा होगा। इसे कहते हैं टाइम डायलेशन। दोस्तों टाइम डायलेशन इफेक्ट के ज्यादा या कम होने का ताल्लुक किसी चीज की स्पीड से होता है। कोई चीज जितनी ज्यादा स्पीड से मूव करेगी उतना ही उस पर टाइम डायलेशन का इफेक्ट होगा। अगर इसको आसान अल्फाज में समझें तो किसी तेजी से मूव करने वाली चीज और किसी रुकी हुई चीज के टाइम का जो डिफरेंस है उसे टाइम डायलेशन कहते हैं। इसको हम रियल लाइफ में भी एक्सपीरियंस करते हैं कि जब आप अपने किसी दोस्त का वेट कर रहे हों और वो आपको लेने आ रहा, आपके लिए वो इंतजार काफी लंबा होता है, जबकि आपका दोस्त जो कि गाड़ी या बाइक पर आपको लेने आ रहा होता है उसको टाइम का इतना ज्यादा पता नहीं चलता। दोस्तों ये तो एक किस्म है टाइम ट्रैवल की जो कि प्रूव भी हो चुकी है, लेकिन वो पास्ट या फ्यूचर में जाने वाली बात का क्या करें, क्या वो भी मुमकिन है? तो दोस्तों आइंस्टाइन के मुताबिक अगर इंसान लाइट की स्पीड से तेज ट्रैवल कर ले तो ऐसा मुमकिन है। अलबत्ता अभी तक ऐसी कोई मशीन बनाई नहीं गई कि जो लाइट की स्पीड से तेज ट्रैवल कर सके। वैसे भी इसमें बहुत से मसाइल हैं, तो आइए ज़रा उनको भी डिस्कस कर लेते हैं। अगर इंसान पास्ट में ट्रैवल करके किसी वाक़े में कोई चेंज लाना चाहे तो क्या ऐसा हो सकता है? नहीं। क्यों? तो इसके लिए हम एक एग्जाम्पल यूज़ करते हैं जिसे कहते हैं ग्रैंडफादर पैराडॉक्स। यानी आप पास्ट में जाएं और अपने दादा को अपनी दादी से मिलने से रोक दें, तो अब ना तो आपके फादर पैदा होंगे और ना ही आप, लेकिन फिर आप वो पास्ट में आए कहाँ से जब आप पैदा ही नहीं हुए? तो ये हो गया एक पैराडॉक्स। तो फिर ये कहना गलत नहीं होगा कि शायद इस तरह का टाइम ट्रैवल इम्पॉसिबल ही हो। टाइम ट्रैवल के लिए डिफरेंट मेथड्स की बात की जाती है, जैसा कि वर्म होल्स, टाइम मशीन्स और कॉस्मिक स्ट्रिंग्स। लेकिन दोस्तों ये तीनों मेथड्स ही सिर्फ थियोरेटिकल ही हैं और साइंटिस्ट के मुताबिक इनको बनाना इम्पॉसिबल है। मगर उम्मीद छोड़ने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि छोटे स्केल पर तो टाइम ट्रैवल के कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए जा चुके हैं, जैसा कि कैफले-कीटिंग एक्सपेरिमेंट, जिसमें एरोप्लेन में मौजूद एटॉमिक क्लॉक के टाइम में थोड़ा सा चेंज था जमीन पर मौजूद क्लॉक की निस्बत। सो दोस्तों इसका मतलब है कि कोशिश तो जारी है। आपको क्या लगता है, क्या इस पर मेहनत करना फजूल है या आने वाले वक्त में वाकई ही साइंस इसको पॉसिबल बना लेगी? क्योंकि टेक्नोलॉजी जिस तेजी से एडवांस हो रही है, मे भी कल को क्वांटम कंप्यूटिंग के जरिए कुछ एडवांस्ड इक्वेशंस को सॉल्व करके शायद इस फैंटेसी को रियलिटी में तब्दील कर दिया जाए। क्योंकि आज से 20 साल पहले तक तो कोई सोच भी नहीं सकता था कि हम एक छोटी सी रेक्टेंगुलर चीज को हाथ में लिए किसी से 7 समंदर पार उसे लाइव देख के बात कर रहे हो, लेकिन आज ये एक आम सी बात है। इसी तरह इंसान लाखों सालों से परिंदों को देखकर इस बात की हसरत करता था कि काश वो भी उड़ सकता, और आज इंसान चंद घंटों में दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने में उड़कर पहुंच जाता है। तो हो सकता है कि कल को वक्त में सफर करना भी एक आम सी बात हो जाए। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको टाइम ट्रैवल का ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। दोस्तों अगर आप एल्बर्ट आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पर या टाइम डायलेशन पर डिटेल वीडियो देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। इसके अलावा मुझे अपनी राय से भी आगाह करें कि जो स्टोरीज टाइम ट्रैवल से रिलेटेड हम लोग सुनते आए हैं क्या वो सच हैं या सिर्फ कहानियाँ। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू।